اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شان اقدس، آپ کا مقام اور منزلت کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ جو اللہ نے آپ کو شان، مرتبہ، عزت عطا کی، جو مقام عطا کیا، میں ہر بندے کی اپنی فکر ہے، اپنی سوچ ہے۔ میں نے تو ایک حدیث پہ ہی فدا ہو گیا جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے بیٹے حسن اور حسین، عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور علی ان سب میں افضل۔ میرے خیال میں یہ افضلیت کا جو مرتبہ، مقام اور منزلت ہے، ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میرے آقا کی زبان کہہ رہی ہے کہ تمام انبیاء، تمام رسول، تمام پیغمبر اپنی امتوں کو بخشوا کر جنت جائیں گے۔ سادہ سا چھوٹا سا پیغام ہے، جنت علی کے بیٹوں کی ہے، جنت علی کے گھر کی ہے، اور جس جنت میں سب نے جانا ہے۔ غور کریں، فکر کریں، اس پہ تھوڑا سا فوکس کریں، اس بات پہ، جہاں سب نے جانا ہے، جس مقام کی سب طلب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا فکر کریں اس پہ، جہاں کی فکر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جانے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجدیں پڑھ رہے ہیں، اشراق کے نوافل پڑھ رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، جس چیز کی طلب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو جنت ہے وہ میرے مولا علی کی وراثت ہے۔ اور جو بندہ یہ بات نہیں سمجھنا چاہتا، اس کو نہیں ماننا چاہتا، اس کو نہیں پسند کر رہا، میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ ہم کن کی بات مان رہے ہیں اور کن کی بات ہم نہیں مان رہے۔ اگر ہم جن کی بات مان رہے ہیں، ذرا غور کریں انہوں نے آپ کو کہاں لے کے جانا ہے، اور جن کی بات ہم مان رہے ہیں، مولا علی کے چاہنے والے مان رہے ہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہنے والے، آپ کے گھرانے سے بے پناہ محبت کرنے والے، ان کو پتہ ہے کہ جناب مولا علی کا کیا مقام اور منزلت ہے۔ اور سب سے خوبصورت جو دلیل ہے، آپ اولیاء اللہ کو دیکھ لیں، آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں جو بندے، جو لوگ، جن نے بھی جناب مولا علی سے اپنا تعلق کو جوڑا ہے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائی، اپنی بچوں کی، اپنے خاندان کی اصلاح کریں، راہ ہدایت پہ آ جائیں، کوئی کمی ہے تو اسے دور کریں۔ میں بھی اصلاح کر رہا ہوں اپنی، آپ بھی اپنی اصلاح کریں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اولیاء اللہ، نبی کے گھرانے، نبی کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بدلے اگر ہم تفریق میں بیٹھے رہیں گے تو ہم ان چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں کبھی بھی نہیں جوڑ سکیں گی، کبھی بھی۔ آج میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ
بس دعا کریں اللہ ہمیں راہ ہدایت دے دے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان دے دے، اللہ میں اپنے نبی کا امتی بنا لے، اللہ میں صحابہ کا سچا اور پکا عاشق بنا دے، اللہ میں نفرت کرنے والوں سے دور کر دے، جنہوں نے نفرتیں ڈالی ہیں اللہ میں ان سے دور کر دے، کیونکہ غلام کبھی بھی آقا پہ سبقت نہیں لے سکتا، ان کا اپنا مقام ہے، وہ میرے آقا کے غلام ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں وہ، ہمیں کسی سے کوئی بغض نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، اور جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے خاموشی کا تو برائے مہربانی ان معاملات پہ خاموشی اختیار کریں، اس سے بہترین عمل نبی اور نبی کی آل پہ درود اور سلام بھیج لیں، اس سے خوبصورت عمل کوئی نہیں ہے، کسی کو برا کہنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر لیں، اللہ کے نبی کا ذکر کر لیں، مولا علی کا ذکر کر لیں۔ مولا علی کا ذکر کرنے کے لیے آپ کو دن کو تسبیح نہیں پڑھنی پڑے گی یا علی یا علی، نہیں، معذرت کے ساتھ جناب مولا علی کے اوصاف بیان کریں، جناب ابو بکر صدیق سے بیان کریں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کریں، جناب عثمان غنی سے بیان کریں، جتنے بھی جلیل القدر صحابہ ہیں سب سے بیان کریں، ان سے بات لے کر بیان کریں، آپ کی بات میں آپ کی بات کو سنا بھی جائے گا اور آپ کی بات کی اہمیت بھی ہوگی۔ تو کائنڈلی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، ہم نے نفرت اور یہ جو افزارگی ہے، یہ جو دوری ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے حقائق بیان کرنے پڑیں گے، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کیا ہم عمل کر رہے ہیں، تو اگر غور کیا دیکھا نہیں کر رہے ہیں، عمل نہیں ہے ہمارے پاس، ان کے گھر آنے کے بغیر کسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مقام ملا ہے تو اسی گھرانے کی وجہ سے ملا ہے، ان کو شان مرتبہ ملا ہے تو اسی گھرانے کی وجہ سے ملا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی جلیل القدر صحابہ ہیں سب کو مقام اور منزلت ملی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اور ان کے گھرانے کی عظمتیں بیان کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا لیں، دیکھ لیں، تاریخ تو جھوٹ نہیں بولے گی کہ جناب مولا حسین جنت کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہوئے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا کہ ابو بکر دیکھ، وسوسہ ڈالا، سجدہ جتنا لمبا کیوں ہو گیا ہے، آج سجدے میں اتنی طول کیوں ہے، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے دوران سجدے سر اٹھا کے دیکھا، تو یہ عشق مصطفیٰ تھا، ہمیں میسج دیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آقا کے بغیر، آقا کے امتی بننے کے بغیر، ان سے عشق اور محبت کرنے کے بغیر، ان کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کی خوبصورت دلیل آپ کے اپنے سے موجود ہے کہ آپ کے گھر سے موجود ہے۔ آج کو بندے کے شاید ذہن میں چلا جائے وہ جی اللہ کی عبادت، ابو بکر صدیق نے سر اٹھا کے دیکھا، پھر سجدے میں چلے گئے۔ میرے بھائی آپ اپنے گھر میں چلے جاؤ، اپنے سے مثال لے لو، اللہ نے آپ کی بیوی کو حکم دیا ہے جب تمہارا خامد تمہیں پکارے اور تم میری عبادت میں مشغول ہے تو میری عبادت کو ترک کر چھوڑ دے، پہلے اس کی سن۔ اللہ نے تو آپ کے لیے نہیں دیکھا کہ آپ کون ہیں، آپ کے لیے اپنی عبادت روک دی، اور پھر حکم دیا کہ جہاں سے یہاں پہ سلام پھیرا ہے، جہاں پہ اختتام کیا ہے نماز کا، وہیں سے دوبارہ شروع کر کے کمپلیٹ کرو۔ یہ نہیں بولا دوبارہ سے وہ نماز پڑھو، وہ عبادت دوبارہ سے کرو، نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ کے نبی کے گھرانے کی پہچان کریں، ان کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کے بغیر کوئی معافی کا چانس نہیں ہے، سب کچھ، سب مختاریاں، سب مالکیتیں انہیں کے پاس ہیں۔ تو ہم نے اللہ
کا بندہ بننا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا امتی بننا ہے۔ ہم نے نفرتیں نہیں پھیلانی، ہم نے محبت کی پرچار کرنی ہے۔ ہم نے وہ چیزیں جو تفریق ڈال رہی ہیں ہم نے ان سے بچنا ہے جو حقائق پہ مبنی نہیں ہیں۔ ایک جگہ صحیح روایت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غلامی لی اپنی زندگی میں ریٹن کے ساتھ جناب مولا حسن مولا حسین سے، اور بچوں کو وصیت کی بیٹا مر جاؤں تو یہ غلامی کی سنت میرے کفن کے ساتھ دفن کرنا۔ تو سوچیں ذرا، پلیز سوچیں، اپنے سے مثال لے لیں۔ آپ کا نوکر، آپ کا غلام جو ریٹن لے رہا ہے آپ سے غلامی کی، ہمارے تو وہ سردار ہیں، ہمارے لیے تو وہ خاص ہیں۔ ہم نے تو ان کی عظمتیں بیان کرنی ہیں، تو ان کی عظمت کا جو معیار ہے، جو مقام ہے، جو منزلت ہے، جو وجہ ہے، وہ نبی کا گھر آنا ہے۔ اگر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت اور مقام اور مرتبہ ملا ہے تو آپ کی وجہ سے ملا ہے۔ تو جو چیزیں نفرتیں ڈال رہی ہیں ہم ان کو کیوں لے کے بیٹھ گئے ہیں، انہیں کیوں سٹڈی کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں شعور نہیں ہے؟ تو برائے مہربانی اپنی اصلاح کریں، نفرتوں سے دور ہو جائیں، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں، بچوں میں، خاندان اپنے میں ایسی مثالیں قائم کریں کہ لوگ آپ کا انتظار کریں، آپ کی گفتگو کا انتظار کریں، آپ سے رائے لیں، آپ سے مشورہ کریں، آپ کی بات کو فائنل حتمی جامہ پہنائیں۔ مزہ تب ہے، وہ تب ہوگا جب آپ سچ بولیں گے، جب حقائق پہ مبنی گفتگو کریں گے۔ اللہ میں رائے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔